السلام علیکم ایوری ون، سو ویلکم بیک ٹو اندر ریئیکشن ویڈیو. آج ہم سننے والے ہیں مولانا طارق مسعود کا ایک بیان جس کا ٹائٹل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ. اور یہ بیان سننے کے بعد ہی ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیا ایسی چیزیں جو نہیں پتہ چلی ہیں. کافی سارے ہم نے ان کے بیان بھی سنے ہیں اور بہت اچھے طریقہ ہوتا ہے ان کو بتانے کا. سو بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، کئی بار خیال آتا تھا کہ پیغمبروں کی جو موت ہوتی ہے اکثر ایسے کہ وہ پہلے بستر پہ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن بیمار رہے، وصیتیں کی آپ نے، حضرت ابو بکر کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت عجیب انداز سے ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام کی جو موت ہے نا، وہ انداز ہی کیا تھا، الگ. بیٹھے ہوئے لاٹھی پہ سہارا ہے، لاٹھی سہارا لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات سے کام لے رہے ہیں. جنات تعمیراتی کام کر رہے ہیں، اور بھی جو انسان اور جنات نا، وہ بڑے مشقت والے کام. اور قرآن کہتا ہے وہ مشقت والے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے روب کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ روب نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کرتے. اتنی ٹینشن والا کام انسان یا تو لالچ میں کرتا ہے یا کسی کے ڈر کی دباؤ میں کرتا ہے. اتنے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے نہ سلیمان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت ملے گی. جو وسائل اسباب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے. تبھی کسی پیغمبر کے ساتھ کنگ نہیں لگتا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گورا بھی کنگ لگاتا ہے، کنگ سولومن لکھا ہوتا ہے کتابوں میں. صرف انہی کے نام پیغمبر کے ساتھ بادشاہ کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے نام کا حصہ کیا بن گیا، کنگ، بادشاہ. ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی. اچھا، آپ کا جو تخت تھا بڑا عالی شان، ہیرے جواہرات لگے ہوئے اس میں. آپ کا جو تاج تھا جو بادشاہ اس زمانے میں پہنا کرتے تھے، بہت مہنگا تاج تھا. وہ اتنے وسائل دیے کہ ملکہ سبا وہ حیران ہو گئی. اور ملکہ سبا نے جب سلیمان علیہ السلام کو کی دعوت پر ہدیے بھیجے ہیں کہ بھئی ہدیے لے لو، مجھے نہ بلاؤ، تو اتنے مہنگے ہدیے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. یہ جو تم ہدیے اور گفٹ دے کر یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے، تو اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے، لے جا واپس. وہ قاصد کو بولا نکل لے پتلی گلی سے. پتلی گلی سے تو نہیں بولا، یہ میں بول رہا ہوں، فوراً نکل لے یہاں سے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. اور کہا کہ ملکہ سبا سے کہا کہ انسان کی بچی بن کے چلی آ. حاکم کو کہہ رہے ہیں، ایک کنٹری کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو اور اپنی فوج کے ساتھ تمیز سے بولو واپس. پاور ہوگی تو یہ اسٹائل ہوگا نا بات کرنے کا. کیا کریں یار، پھر بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے بات کرنے کا. پاور نہیں ہوتی تو اسٹائل کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. آپ جب کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤ، جیسے تبلیغ والے جاتے ہیں، بھائی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، تشریف لے آئیں. کیسے بیچارے اخلاق سے بات کرتے ہیں. تو یہی تبلیغ والے اگر پولیس کی وردیوں میں جائیں اور ہاتھوں میں بندوقیں ہوں تو ایسے بات کریں گے؟ بالکل نہیں. بولو، پھر تھوڑی یہ اسٹائل ہوگا. بولے گا تمیز چل بیٹھ موبائل میں. موبائل مطلب گاڑی میں. پولیس والے جب جاتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے ہیں بھائی تھانے میں کچھ ضروری کام ہے آپ سے. پولیس والے ایسے کرتے ہیں کچھ اگر آپ تشریف لے آئیں گے، آپ کہیں نہیں بھائی ابھی تو میں کہیں کام سے جا رہا ہوں، چلے جب دوبارہ آنا ہو تو تشریف چکر لگا لیے. پولیس والا لگائے گا 2-4 موبائل میں ڈالے گا، ہتھ کڑی لگائے گا، چل. تو اسٹائل یہ نیچر ہے انسان کی. اسٹائل کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. چینج.
موضوع نہیں ہے, موضوع سے بات ہٹ رہی ہے, جلدی سے سمیٹ کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی پاور. ملکہ سبا بھی طاقتور بادشاہ تھی, ملکہ تھی, شرک تھا اس کی حکومت میں. سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط بھیجا, انہو من سلیمان, یہ سلیمان کی طرف سے ہے. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تو ابتدائیہ ہو گیا. آگے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. دنیا میں کسی گورنمنٹ نے, حکومت نے آج تک اس اسٹائل میں کسی حاکم سے بات کی ہے؟ بولو, ایک طاقتور بادشاہ سے ایسے بات کی ہوگی کہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے, چلے آؤ آرام سے. انہیں تو اللہ نے طاقت دی تھی نا. ہوگی کہ کیوں بلایا ہے, کیا مقصد تھا ہمارا. وہ ڈر گئی, بولا بھائی ان کا تو اسٹائل ہی کیا ہے. عقل مند تھی, بے وقوف ہوتی تو کہتی یہ میرے سے اس اسٹائل میں بات آج تک کسی نے نہیں کی ہے. فوجیوں کو بلاتی, کہتی بھائی چڑھائی کرو اس پہ. لیکن عقل مند تھی, درباریوں کو بلایا اور کہا انی القی الیہ کتاب کریم, ایک بڑا معزز خط موصول ہوا ہے. معزز اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ خط بڑا خاندانی آدمی کا لکھا ہوا خط ہے, یہ معمولی کا لکھا ہوا خط نہیں ہے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے, جائیں یا لڑیں؟ تو وہ جو درباری تھے نا, انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید, لڑائی کے لیے حاضر ہیں, ہم طاقتور بھی ہیں, شدید لڑائی والے لوگ ہیں, لڑنا جانتے ہیں, بزدلی نہیں ہے ہمارے یہاں. والامر الیک, فیصلہ تیرا جو ہوگا وہ ہوگا, لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں. یہ بھی اچھی علامت ہے. دیکھو بھائی ہماری خدمات لڑائی کے لیے پیش ہیں, فائٹ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ آپ کی ہے, فیصلہ آپ کا چلے گا. تو درباری بھی بڑے عقل مند تھے, جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے فوجی, اور ملکہ بھی بڑی عقل مند. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا, یعنی شکست بھی تو ہو سکتی ہے ہمیں. یہ کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں فتح ہی ہوگی؟ ہمیں کیا پتا وہ کتنے پاورفل ہیں. صحیح بات ہے. آج بس جذباتی لوگ جو ہے نا دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو مت دیکھو, بس اللہ پہ توکل کرو اور چل دو. کی تیسی. اسلام آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی اسباب دیکھنے کا حکم دیتا ہے. خیر تو جلدی سے سمیٹتا ہوں. وہ اس نے کہا کہ بھئی نہیں, پہلے ہم ان کو آزمائیں گے, یہ لالچی لوگ ہیں تو ہدیہ ودیہ دے کے چپ ہو جائیں گے, اور اگر یہ ویژنری لوگ ہیں, واقعی اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں, تو پھر یہ ہدیوں سے خوش نہیں ہوں گے. تو ملکہ سبا نے دھمکیاں لگائیں, ملکہ سبا نے ہدیے بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے پاس اس سے بہت زیادہ ہے. اب چونکہ پاور تھی نا, طاقت تھی, تو انداز دیکھو. کہا کہ ایک دفعہ تو میں نے برداشت کر لیا, میں نے تجھے کہا تھا انسان بن کے چلی آ, اور تو کیا بھیج رہی ہے, گفٹ. اب دوبارہ میری طرف سے کوئی نمائندہ نہیں جائے گا دوبارہ لیٹر لے کے. ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس جا. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, ایسا لشکر اب لے کر آ رہا ہوں پیچھے کہ وہ یہ ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, ان کو ان کے شہر سے رسوا کر کے نکالیں گے ہم. تو ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس اسٹائل میں وہی بات کر سکتا ہے جس کا ویژن بھی صحیح ہو اور پاور بھی ہو اس کے پاس. دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو کام چلتا ہے. صرف ویژن صحیح ہونے سے کام نہیں چلتا. ویژن لے کے تھیلے میں ڈال کے گھومتا رہتا ہے آدمی, کر ہی نہیں سکتا. جب پاور ہی نہیں ہے, وسائل ہی نہیں ہے, تو کیا کرے گا اس ویژن کا. صحیح بات ہے. K2 پہ چڑھنے کا ویژن ہے, لیکن نہ کبھی پریکٹس کی آپ نے, یہاں پارک میں آپ سے چلا نہیں جاتا, تو خالی ویژن سے تھوڑی ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام نے نا وہ تخت وہاں سے منگوا لیا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی پاور, اور ملکہ سبا جب آ کے ان کی شان و شوکت دیکھی حیران ہو گئی, ان کے معجزے بھی دیکھے, اسلام قبول کر لیا اس نے. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت, لیکن حیرانگی کی بات ہے موت ایسے دی جو بالکل ہی الگ انداز تھا. عصا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مزدور ٹینشن والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں.
जिन्नात मेहनत और मशक्क़त के अल्फाज हैं. कि सुलेमान को अब हम मौत दे देते हैं. अब देखो बज़ाहिर मौत का ये टाइम हमें समझ में नहीं आता. भाई इतने यंग हैं, इतने जवान हैं, 700 बीवियां सुलेमान अलैहिस्सलाम की. उस ज़माने में ज़्यादा बीवियां रख सकते थे. 700 बीवियां थी और कितने बच्चे, कितनी औलादें और कितना कुछ. और अभी इतनी ज़बरदस्त हुकूमत कायम हुई है इतनी कुर्बानियों के बाद. ये तो मूसा अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ था ना, बनी इसराइल पे जुल्म हुआ था तो फिर उसके बाद निजात मिली. तो अब जाके बनी इसराइल की दुनिया पे हुकूमत कायम हुई है हज़रत सुलेमान के ज़रिए. और ये दाऊद अलैहिस्सलाम को तोहफे में भी लेते सुलेमान, उनके बेटे थे, अल्लाह ने इनको वारिस बनाया. अब जब पीक पर पहुंचे हुए हैं, अब तो असल हुकूमत का टाइम था, शुरू हुआ था. अब तो ये वक्त था. और अगर अल्लाह ने मौत भी देनी थी तो भाई पहले ये तामीराती काम मुकम्मल कर लेते, फिर घर जाते, बीवी बच्चों को जमा करते और कहते देखो भाई अल्लाह ने जो दीन दुनिया में गालिब करना था वो मेरे ज़रिए से कर लिया. अच्छा भाई अब जो है मेरे मरने के बाद दुनिया में ये मेरा जानशीन होगा और भाई तुम ऐसा करना, उसका ख्याल करना, तुम फलाने का ख्याल करना, ये तुम्हारी ओरिजिनल अम्मी हैं, ये तुम्हारी सौतेली अम्मी हैं, ये तुम्हारे फ़लाँ हैं, ये पैगंबर की तालीमात हैं, ये ज़बूर है, ये तौरात है, इस पर चलना है. ये सारी डिटेल तफसील से करने के बाद, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर थे, उसके बाद जिन्नात को भी अपने अपने ठिकाने लगा देते कि भाई ये सारे काम तुमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब जो है अब ऐसा ना हो कि मेरे बाद बिल्कुल ही भाग जाओ. तो बड़ी ऐसे होता ना. अल्लाह ने एक तरफ इतनी मैनेजमेंट अता की है, ऐसा इंतज़ाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया है कि भाई उनसे ज़्यादा मैनेजमेंट तो हमें कहीं मिलती नहीं. हर काम सलीके से हो रहा है. लेकिन मौत ऐसी आई है जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसकी तो कोई लॉजिक बनती है ही नहीं है. काम के दौरान अल्लाह ने बैठे बैठे उठा लिया. और अजीब बात यह है कि जब किसी की मौत वाक़ई होती है, एकदम ज़मीन पे गिरता है ना, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस लाठी से टेक लगाए हुए थे ना, वो इस अंदाज से थी कि मौत वाक़ई होने के बावजूद ज़मीन पे गिरे नहीं, क्योंकि लाठी ने सहारा दे दिया हुआ था आपको. बैठे हुए इस अंदाज से, वो भी अल्लाह ने बिठाया होगा. इस अंदाज से अल्लाह ने आपको बिठाया कि अल्लाह के इल्म में था कि अब इनकी रूह मैंने कब्ज़ करनी है. सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए, और बज़ाहिर ऐसा लगता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं था, क्योंकि पता होता ना तो फिर वो पूरा इंतजाम करते बैठ के. बिल्कुल. तो बैठे हुए हैं और लाठी के सहारे पर कुरान कहता है हमने उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया. मौत का फैसला. बस ए सुलेमान, ये दुनिया की जो बादशाहत है ना, इतनी मैंने आपको दी है कि ना आपसे पहले ना आपके बाद, लेकिन छीनूंगा उसी तरह से कि लोगों को यकीन आ जाए कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है. जब सुलेमान को दिल लगाने की इजाजत नहीं है तो हमारे पास है क्या? एक चिंची लेके घूम रहे होंगे, एक रक्षा लेके घूम रहे होंगे. सही बात है. सही में 120 गज के 240 गज के 2-4 प्लॉट होंगे या 8-10 इमारतें बना लेंगे, बिल्डर बन जाएंगे बहुत बड़े. पूरा बहरिया टाउन भी खरीद लो तो कितना है? कुछ भी नहीं है. तो अल्लाह ने फरमाया तुम किस खेत की मूली हो? तुम समझते हो मेरी तो अभी बच्चियों की शादी नहीं हुई, अभी तो मैंने इतना बच्चों पे पैसा खर्च किया, अभी तो मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया है, अब वो क्लिनिक खोल के बैठेगा, खून पसीने की मेरी कमाई अब घर में आना शुरू होगी. बहुत से मरीजों को पहले तजर्बा करके कब्रिस्तान पहुंचाएगा, कुछ जो बच जाएंगे फिर उन पे तजर्बे करेगा, फिर बड़ा डॉक्टर बने. बड़ा डॉक्टर पता है किसे कहते हैं? जो तजर्बाती मराहिल से गुजर चुका हूं. सही बात. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इलाज हमेशा बड़े डॉक्टर से कराओ, प्रेशर से नहीं कराओ. लोग मुझसे वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं, कोरोना वैक्सीन. मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर नहीं, मुझे नहीं पता ये कोई तजर्बाती वैक्सीन ना हो. किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ लो तजर्बों के बाद हमें लगा रहे हो या हम पे तजर्बे कर रहे हो, क्योंकि बाज दफा तजर्बे भी हो रहे होते हैं. डॉक्टरों के लगा के देखो होता क्या है. बिल्कुल सही है. तो हमें क्या पता भाई, इसलिए मैं लोग मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई किसी बड़े डॉक्टर जो आप जानते भी हो जिसको, कि मुझ पे कम से कम ये तजर्बा नहीं करेगा, वरना वो तजर्बों की भेंट ना चढ़ जाओ कहीं. तो डॉक्टर से पूछो, ये उनकी फील्ड है. कहने का मकसद ये है, मुझसे पूछ रहे हैं वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए. तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा ताकतवर बादशाह जिसकी सल्तनत का दबदबा और रोब आज तक उसके नाम के साथ, उनके नाम के साथ किंग लगा हुआ है, दुनिया मानती है बहुत बड़े बादशाह थे और अल्लाह के महबूब पैगंबर भी थे, उनको मौत ने मोहलत नहीं दी है भाई. मौत बता के नहीं आती, सेकंडों में काम तमाम कर देती है. और उनकी सेहत कैसी होगी? वो तो पैगंबर थे, पैगंबर बीमार थोड़ी होते हैं. वक्ती बीमारियां पैगंबर को होती हैं, ठीक हो जाते हैं. ये जो इस तरह की
بیماریاں ہیں نا جو چپک جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ, یہ پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوتی, الا یہ کہ ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے طور پہ بیمار کیا گیا, ورنہ پیغمبروں کی صحت تو بہت زبردست ہوتی ہے. اتنی زبردست صحت, اتنا روب, اتنا دبدبا, خوشحالی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, سب اللہ بھی راضی, سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. کام بھی کیا چل رہا ہے؟ کنسٹرکشن کا. اللہ وہ تو کمپلیٹ ہونے دیتا کہ بھیا, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ سلیمان کی لاٹھی کو نا دیمک نے کھانا شروع کیا ہے, کیونکہ ان کا انتقال کو بہت ٹائم گزر چکا تھا. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا مرنے پر, انبیاء کا جسم موت کی صورت میں خراب نہیں ہوتا, بہت دنوں تک ایسے ہی رہے, کوئی تغیر نہیں آتا اس میں, کوئی چینجنگ نہیں آتی, ایسا ہی لگتا ہے جیسے زندہ ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ دیمک نے اس لاٹھی کو کھانا, دیمک یا کوئی بھی کیڑا, بظاہر دیمک ہی ہے جو زمین سے نکلتی ہے, کھانا شروع کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بیلنس کیا ہو گیا؟ آؤٹ. جب بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ گرا ہے. فلما خرّا, قرآن کہتا ہے جب زمین پہ گرے ہیں, تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا کہ بھائی ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جنات کو پتہ ہوتا نا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو وہ اتنی شدید ٹینشن میں ٹائم نہ گزارتے. وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا ان کی موت واقع ہو گئی ہے, جو شٹرنگ کے پھٹے جہاں لگے ہوئے تھے وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. دیکھو مزدوروں سے شٹرنگ کا کام کروا رہے ہو, ابھی شٹرنگ کا کام ہو رہا ہے, اوپر مال ڈالا جا رہا ہے, مزدور کو پتہ چل جائے کہ سیٹھ صاحب ملک سے بھاگ گئے ہیں اور پیسے نہیں دیں گے, ایک تغاری مزید ڈالیں گے مزدور, وہیں سے چھلانگے مار مار کے اتر کے بھاگیں گے, بولے ہمارے باپ کی چھت تھوڑی ہے, پیسے کی وجہ سے بنا رہے ہیں. صحیح بات ہے. وہ بالکل یہی حال جنات نے کیا. تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہ ان کی تعمیراتی کاموں کو مکمل کروا لینا, بڑا کام ہو رہا ہے, پیسے قوم کے بھی لگے ہوئے ہیں, سلیمان علیہ السلام کے بھی, حکومت کے بھی, سرمایہ محنت سب ضائع ہو جائے گی, اور یہ شٹرنگ کا کام بھی ادھورا, اور اتنے بڑے بڑے جو ان کے پروجیکٹ چل رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جنات سب چھوڑ چھاڑ کے ایک دم بھاگ گئے. بولا ہم کیوں اتنی مصیبت میں رہیں, سارے کام ادھورے. اور یاد رکھو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو بظاہر یہ بے حکمت کام ہے, بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, اصل میں ایک بہت بڑی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی ٹائم پہ مار سکتا ہوں, یہ پروجیکٹ تمہارے یہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. این ممکن ہے ابھی شٹرنگ ہوئی بھی ہو, پھٹے لگے ہوئے ہوں, تغاریاں چل رہی ہوں, اور جس کا مکان ہے اللہ اس کو موت دے دے, کیونکہ اللہ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. یہ ہماری ضرورتیں ہیں, یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں. جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تو اس مقصد میں کتنا اترتا ہے, تو نے حلال و حرام کے کتنا پابندی کی ہے, یہ اللہ نے دیکھ لیا ہوتا ہے. لہذا مرتے ہی حساب و کتاب شروع. تو یہ ہے میرے بھائی دنیا, واقعی حقیقت ہے. اور بڑا ہوگا ان کا یہ, مطلب انہوں نے کٹ کرا ہوا ایک پورشن, اس سے بھی بڑا تھا ابھی, لیکن انہوں نے لاسٹ میں جو بولا ہے نا یہی حقیقت ہے. اور ہمیں اسی چیز کو دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف دنیاوی ہے. اور جتنے بھی مطلب ہم نے مولانا جو بھی ہیں, مولانا طارق جمیل ہو گئے, شعیب صاحب ہو گئے, یا پھر یہ ہوئے, ہم نے جتنوں کے بھی بیان سنے ہیں, حالانکہ دنیا کا مقصد جو بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اسی لیے ہی ہے کہ ایک دن ہمیں یہاں سے سب کو جانا ہی, چاہے ہم کتنی بھی زندگی گزار لیں, کسی بھی طریقے سے گزار لیں. وہ اتنے بڑے پیغمبر, ان کو بھی مہلت نہیں ملی, ان کی موت کا واقعہ آج ہم نے سنا ہے, ان کو بھی پتہ نہیں چلا. اور فرشت جو وہاں پر کام کر رہے تھے, جنات تھے, انسان تھے, انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا. مطلب آج کی ڈیٹ میں اگر ہم ویسی نارمل دیکھیں تو انسانوں کو بھی کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم کہیں جگہ کام کرتے ہیں, کوئی سینئر ہوگا ہمارا, اگر وہ لوگوں کو کنٹرول کرے گا تو بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ان لوگوں کو کنٹرول کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ جناتوں کو بھی کنٹرول کیا ہے, اور ان کی اتنی طاقت کہ دوسری ملک کی جو ملکہ تھیں, ملکہ سبا, ان کو بھی انہوں نے اس انداز سے بلایا. واقعی جو بادشاہت ہے وہ تو انہیں اللہ نے ہی دی. اصلی بادشاہت اسے ہی کہتے ہیں. اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جو بادشاہت ان کو دی گئی تھی نہ ان سے پہلے کسی کو تھی اور نہ ہی ان کے بعد قیامت تک جو ان کو نام میں کنگ لگایا جاتا ہے. واقعی میں نے بھی خود پڑھی ہے وہ چیز, کنگ سولومون جو انہوں نے بتایا, جو انگلش کتابیں ہیں, جو بائبل ہے, اور جو الگ الگ کتابوں میں ذکر آتا ہے ان کا, تو پورا نام جو لکھا جاتا ہے وہ کنگ
سولومون کے نام سے ہاں لکھا جاتا ہے. کنگ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کنگ نہ لکھا ہو. اکلوتے پیغمبر ہیں جن کے نام کے پہلے کنگ لگایا جاتا ہے, اور ہمیشہ قیامت تک لگا رہے گا, کیونکہ یہ اکلوتے ہی ایسے ہیں جن کو جیسی حکومت ملی ہے ویسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی. بالکل, بہت اچھا بیان تھا, مزہ آیا سن کر, اور کافی نالجبل تھا. بیان سنے ہیں سب کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے, ہم سیریس ہو جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, لیکن جو ان کا طریقہ ہوتا ہے اتنا فنی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بھی سنے گا تو اسے مزہ آئے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا ساتھ ہی ساتھ. مطلب بہت اچھا طریقہ ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی یوتھ ہے تو وہ سنے گا تو سیریس ٹاپکس ہمیں سننے میں تھوڑا انٹرسٹ نہیں آتا ہے, لیکن جب اس میں تھوڑا مذاق ہوتا ہے, مذاقیہ چیزیں ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ہاں یہ تو ہے, یہ ان کا طریقہ اچھا ہوتا ہے مذاق بولنے کے کا. وے میں تھوڑے بہت کبھی کبھار قصے سنانے لگ جاتے ہیں. وہاں کی تو ان کے اتنے قصے ہیں کہ ان کی ٹھگ لائف کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں باقاعدہ, اتنی سارے قصے ہیں کہ ہم کیا ہی بتائیں. سو گائز یہ تھا آج کا ہمارا ریئیکشن. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہو, اور بہت ساری نئی چیزیں جاننے کے لیے بھی آج ہمیں ملی ہیں. حالانکہ بیان ہم بھی سنتے رہتے ہیں, پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیٹیل میں جاننے کے لیے بیان ہی سننا پڑتا ہے. تو مزہ آیا اور اچھی تھی کافی ویڈیو. سو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنی اچھی ویڈیو سجیسٹ کی, اور ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.